الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مہینہ چل رہا ہے ماہ ربیع الاول۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کی 12 تاریخ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، اور یہ وہ برکت والی تاریخ ہے کہ اگر یہ مہینہ اور یہ 12 ربیع اول نہ ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ کائنات وجود میں آئی ہے تو یہ سبب ہیں میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تاریخ بہت برکت والی ہے، اور آپ کا دنیا میں آنا یہ دونوں جہاں کے لیے ایک برکت والا دن ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ تاریخ آتی ہے، یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ 14 اگست منائی جاتی ہے، لوگ اپنے بچے کی خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے منائی جاتی ہے تو کوئی ان سے دلیل نہیں مانگتا۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ ہم سے دلیلیں مانگنے لگتے ہیں کہ بتائیں کہاں لکھا ہے کہ اس دن میلاد منانا چاہیے اور خوشیاں منانی چاہیے۔ تو یہ بہت سے اعتراضات فیس بک پر، واٹس ایپ پر لوگ سوال یہ کرتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی منانا یہ شرک ہے۔ جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں وہ شرک کی تعریف بھی نہیں جانتے۔ شرک کے معنی ہوتے ہیں برابری کے۔ کیا اللہ تعالیٰ پیدا ہوا ہے؟ معاذ اللہ، یہ کسی کا عقیدہ ایمان والے کا ہو سکتا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی پیدا ہوتا، نبی پاک بھی پیدا ہوتے تو پھر برابری ہو سکتی تھی، کوئی عقیدہ رکھ سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی منا کر یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہیں، وہ خدا کے بندے اور رسول ہیں، خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ شرک کے معنی ہوتے ہیں برابری کے۔ جب برابری نہیں ہوتی تو شرک تو ہو نہیں سکتا۔ کسی بھی صورت میں عید میلاد النبی منانا شرک ہو سکتا نہیں ہے۔ جو شرک کہتا ہے اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ اچھا، جب اس کا جواب مل جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا شرک نہیں ہے تو بدعت ہے۔ انہوں نے 2 لفظ یاد کر رکھے ہیں، مسلمان یہاں ہو جائیں تو شرک ہوتا ہے، وہاں ہو جائیں تو بدعت ہوتی ہے۔ اگر ان سے کہا جائے تو یہ حدیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اگر ہر بدعت گمراہی مان لی جائے، ہر بدعت گمراہی ہے اور بدعت کی قسمیں نہیں کی جائیں تو پھر کوئی بھی بدعت سے بچ سکتا نہیں۔ بدعت حسنہ ہوتی ہے اور بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ ایک بدعت ہوتی ہے بری بدعت، یعنی کہ وہ کام ایجاد کرنا جس کی اصل شریعت و سنت میں نہ ہو۔ یہ جو بدعت کی تعریف کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کام جو نبی پاک نے نہیں کیا، وہ عقیدہ جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، وہ کام کرو گے تو بدعت ہوگا، تو بدعت ہوگا۔ ملا علی قاری نے لکھا کہ بعض دفعہ بدعت واجب بھی ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علم کلام کا سیکھنا، صرف نحو کا سیکھنا اور بہت سے علوم سیکھے جاتے ہیں۔ وہ علوم سیکھنے کے بعد آپ قرآن پاک کو اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، تو یہ علم سیکھنا ضروری ہے، یہ بدعت واجب ہے۔ اس دور میں یہ نہیں تھا، اس دور میں یہ لوگ نہیں سیکھتے تھے۔
آج درس نظامی ہوتا ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں تھا، درس نظامی کے بعد یہ عالم کورس جو ہوتا ہے، لوگ عالم بنتے ہیں، عالم کورس کرتے ہیں، کیا یہ نبی پاک کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا؟ ان کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا۔ بدعت وہ ہوتی ہے جس کی اصل موجود نہ ہو اور وہ سنت کے خلاف ہو۔ وہ عقیدہ یا جو فعل ہوتا ہے، بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی اصل کسی بھی طرح سنت اور شریعت میں موجود نہ ہو اور وہ سنت کے مخالف ہو۔ لیکن بدعت کی قسمیں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ ہے۔ اگر آپ کہو گے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو پھر میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اہل یمامہ کی خبر پہنچی کہ وہاں پر اہل یمامہ بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے ہیں اور ان میں حافظ بہت تھے، قرآن پاک جن کو یاد تھا، حافظ بہت تھے اور بڑی تعداد میں شہید ہو گئے۔ جو خبر لے کر آیا اس نے خبر دی ابوبکر صدیق کو، پاس بیٹھے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ خبر لانے والے نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، میرا ایک مشورہ مانیے اور قرآن پاک کو جمع کر دیجئے۔ قرآن پاک چمڑے پر لکھا ہوا تھا، پتوں پر لکھا ہوا تھا اور دوسری چیزوں پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا اور اس کے حافظ تھے۔ وہ خبر دینے والے نے کہا کہ اگر اسی طرح جنگیں ہوتی رہیں اور لوگ شہید ہوتے رہے تو ہم ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا کھو دیں گے، آپ اس کو جمع فرما دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس خبر لانے والے نے مشورہ دیا۔ پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا ہوا خیر، آپ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ بہت بہتر کام ہے، یہ اللہ کی قسم یہ بہت بہتر کام ہے کہ آپ قرآن پاک کو جمع کر دیں۔ اب ابوبکر صدیق کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اس کام کی دعوت دے رہے ہو، وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا۔ تم مجھے اس کام کی دعوت دے رہے ہو جو نبی پاک نے بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اس کام کا حضرت ابوبکر صدیق کو بولتے رہے اور آپ کو اس کام کی طرف مائل کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا، اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے حضرت عمر فاروق کی بات کو مان لیا، قرآن پاک کو جمع کر دیا۔ اگر کہو گے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ بات پھر کہاں تک جاتی؟ یہ فتویٰ پھر صحابہ پر بھی لگے گا۔ چنانچہ آپ پڑھتے ہیں تراویح، نبی پاک نے کچھ دن تراویح کی جماعت کرائی اور اس کو ادا کیا، پھر اس ڈر سے کہیں فرض نہ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا مسجد میں کچھ لوگ وہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ وہاں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ جب لوگ نماز پڑھنے لگے تو آپ نے کہا کیا ہی اچھی بدعت ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ خود فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ تو آپ کو تقسیم کرنی پڑے گی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اچھا، درس نظامی ہوتا ہے، یہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ اسی طرح ختم بخاری ہوتا ہے، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھا، ختم بخاری ہوتا ہے۔ سیرت النبی کانفرنس ہوتی ہے، ہم مناتے ہیں عید میلاد النبی کانفرنس، وہ کیا مناتے ہیں؟ سیرت النبی، سیرت کہتے ہیں اپنانے کو، لیکن وہ جلسہ کرتے ہیں، سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ 3 روزہ اجتماع ہوتا ہے، صحابہ کے زمانے میں حج کے علاوہ کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا۔ قرآن پاک پر اعراب لگے، قرآن پاک جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے اس شکل میں موجود نہیں تھا۔ ہم پنکھے کے نیچے نماز پڑھتے ہیں، پکی مسجدیں ہیں، یہ سارا سلسلہ اس دور میں نہیں تھا۔ آج یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور دین سمجھ کر ہو رہے ہیں۔ آج سندیں بانٹی جاتی ہیں، جو عالم بنتا ہے اس کو سند دی جاتی ہے۔ نبی پاک نے دی، صحابہ نے دی؟ نہیں دی۔ تو یہ سندیں بانٹی جاتی ہیں، دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں،
کوئی حفظ کر لے تو آمین کا جلسہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور آمین کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی سارے کام جو ہو رہے ہیں، اگر اس کو بدعت سیئہ کہا جائے اور کہا جائے کل بدعت ضلالہ، جو کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا آج ہوگا تو بدعت ہوگی، تو اتنے سارے کام ہیں جو بدعت ہو جائیں گے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہو جائے گا۔ جس چیز کی اصل شریعت و سنت میں موجود ہو اس کو کوئی بدعت کہہ سکتا نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث کہاں ہے میلاد منانے کی؟ مسلم شریف میں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا صحابہ محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ یہ محفل لگا کر بیٹھے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین عطا کیا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا۔ آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا اللہ کی قسم ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب صحابہ نے قسم اٹھائی، نبی پاک نے فرمایا کہ میں اپنے حجرے میں آرام فرما رہا تھا، جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ باہر جا کر دیکھیے آپ کے صحابہ جو میں نے ان کو دین دیا ہے، ہدایت دی ہے، آپ کو مبعوث فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کتنے احسان مند نکلے، کتنے قدردان نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ آج جو ہم میلاد مناتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا۔ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، قرآن میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، ان میں اپنے نبی کو مبعوث فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، ان میں اپنے نبی کو مبعوث فرما دیا۔ صحابہ قرآن پڑھتے تھے، تو جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، ناس پر، تمام لوگوں پر احسان نہیں کیا۔ تو جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ احسان مند ہوگا اور آپ کی تشریف آوری پر خوشی بھی منائے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور احسان مند رہے گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جس کام کی اصل ہمیں مل جائے اس کو کوئی بدعت کہہ سکتا نہیں، جس کام کی کسی بھی طرح اصل شریعت میں موجود نہ ہو اس کو تو بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن آج بہت سے کام ہو رہے ہیں اور دین سمجھ کر ہو رہے ہیں جس کی اصل بھی شریعت و سنت میں موجود نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جلسہ کرنا، ختم بخاری کا جو جلسہ ہوتا ہے، اس کی اصل شریعت و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن کوئی اس کو بدعت کہتا نہیں۔ آپ برتھ ڈے مناتے ہیں، 14 اگست مناتے ہیں، آپ کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، آپ خوشی مناتے ہیں، آپ سے کوئی دلیل مانگتا ہے کیوں منا رہے ہو؟ بچہ پیدا ہوا ہے، کہاں لکھا ہے خوشی منانا؟ لیکن کوئی آپ سے دلیل نہیں مانگتا۔ لیکن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی مناؤں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اپنے بچے کی خوشی مناؤں تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، 14 اگست مناؤں تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ میں نبی کا میلاد مناؤں، خوشی مناؤں تو مجھ پر فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ اس کو اپنے اندر اتر کر سوچنا چاہیے کہ وہ کس پر فتویٰ لگا رہا ہے، کس بات پر فتویٰ لگا رہا ہے۔ یہ شرک بدعت کہہ کر نبی پاک کا نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔